باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاخلاص چیپٹر نمبر 112 آیت نمبر 1 to 4۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہی ہے، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ یہ جو سورہ میں 4 آیتیں ہیں اور یہ جو سورہ کا جو نام ہے سورہ اخلاص، مگر اس سورہ کے اندر اس اخلاص کا ذکر نہیں، اور اسی طریقے سے سورہ فاتحہ بھی ہے۔ سورہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں، وہ ورڈ، ادروائز قرآن کے سورہ کے ہر کوئی نہ کوئی سورہ کے اندر جو بھی ورڈ ہوتا ہے نا، اس قرآن کے اندر وہ موجود ہوتا ہے، اس سورہ کے اندر وہ موجود رہتا ہے۔ اس میں جو ہے اس کی فضیلت کے تعلق سے تو سب کو پتہ ہے کہ 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اس کی جو ہے حدیثیں موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں سویا کرتے تھے تو اس وقت جو ہے سورہ قل یا ایھا الکافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، یہ سوروں کو جو ہے پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو جما کے اس پہ پھونک مار کے چہرے پہ اور جہاں تک ہو سکے اپنے ہاتھوں سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے پھونکتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیان ہے کہ ہر رات جب بستر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس، یہ تینوں سوروں کو جو ہے پھونکتے اور پہ ہے جہاں تک ہو سکے پھیر لیتے۔ اب اس کا جو اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر توحید کا ذکر ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسری معبود نہیں ہے، کوئی دوسرا کسی کی عبادت نہیں ہے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ ہے، خدا ہر چیز کے اندر ہے، یہ سارے جو چیزیں اس کے اندر فلٹر ہو جاتی ہیں کہ چاہے دنیا کے اندر کوئی بھی چرندہ اور پرندہ ہو، انسان اور جن ہو، شیاطین ہو، سب کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اب اس کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ عربک میں الالہ، ایک ہی الہ جس کی عبادت کی جائے۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، جس کے لیے دعائیں کی جاتی ہے، جس کے پاس منتیں مانگی جاتی ہیں، جس کے سامنے جھکا جاتا ہے، جس کے سامنے اپنی فریاد کو پیش کیا جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن وہی اللہ ہمیں جو ہے حساب و کتاب لے گا۔ تو یہ جب ہم کسی کی عبادت کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دماغ میں رہتی ہیں۔ اب کچھ لوگ پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ جانوروں کی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ درختوں کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے اندر ہمیں خدا نظر آتا ہے، اور کئی مرتبہ انسانوں کی ہی عبادت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان انسان کے اندر خدا نظر آتا ہے۔ جیسے کہ بہت سارے بالی ووڈ سانگ کے اندر جو ہے یہ باتیں کہتی ہیں، تجھ پہ رب دکھتا ہے، یارا میں کیا کروں، یہ گانا ہے، حالانکہ یہاں پر نہیں بولنا چاہیے، مگر اس طریقے سے بہت سے گانے سانگ ہیں جس کے اندر انڈائریکٹلی شرک پھیلاتے ہیں یا شرک پھیلتا ہے، جیسا یا علی مدد علی۔ اب سارے مسلمانوں کے جو ہے چہرے پہ یا دماغ پہ، اپنی زبان پہ یہ گانے چلتے رہتے ہیں، بٹ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پر شرک کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اسلام کے اندر الاؤڈ نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، اور چاہے مدد مانگنا، عبادت اور مدد، یہ دونوں اگر اللہ کو چھوڑ کے دوسرا سے مانگے جائیں اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اللہ کسی کی اولاد ہے، تو اس کے مطابق جتنے بھی عقیدے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹیاں ہیں، مکہ کے مشرکین کا عقیدہ تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ سارے جو چیزیں اس سے فلٹر ہو گئے، یہ بھی بالکل نہیں ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں، کسی کو کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سارے غیر مسلمان کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ خدا کے برابر ہیں، آپ خدا کا اوتار ہیں، آپ خدا کے مطابق ہیں، نعوذ باللہ پتہ نہیں یہ ساری جو چیزیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ڈاکٹر کو بھی کہتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے، کیونکہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اور وہی اللہ ہے جو پہلے سے لے کے آخر تک بھی وہی ہے، اس کے بعد بھی وہی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ
غیر مسلمانوں کا خدا الگ ہے، مسلمانوں کا خدا الگ ہے، کرسچنز کا خدا الگ ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے. خدا تو ایک ہی ہے نا، ایک ہی اللہ ہے. ہاں اس کے کئی نام ہیں، رحمان کا ہو، رحیم کا ہو، تو سارے جو اچھا نام ہے وہ اللہ کے ہیں.